ناظرین، انس کلیکشن میں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی کسی ایسے انسان کے بارے میں سنا ہے جس نے اپنا ہاتھ خود کاٹ دیا ہو؟ یقیناً آپ نے کسی ایسے انسان کے بارے میں نہیں سنا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی انسان کے بارے میں بتائیں گے جس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنا ہاتھ خود ہی کاٹ دیا۔ ناظرین، ایسا امریکہ سے تعلق رکھنے والے ایرن رولسٹن نے اس وقت کیا جب ان کی زندگی لگ بھگ ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ جی ہاں، واقعی اپریل 2003 میں امریکی ریاست یوٹا کے کینین لینڈ نیشنل پارک میں پہاڑیوں پر چڑھنے کے دوران ایک حادثے میں ایرون کا دایاں ہاتھ بھاری پتھروں میں پھنس گیا تھا۔ وہ اس وقت ایک تنگ پہاڑی پر چڑھ رہے تھے اور ایک بھاری پتھر ان کے دائیں ہاتھ پر گر گیا اور وہ ایک چٹان پر پھنس گئے۔ اس وقت ان کے پاس محض 1 لیٹر پانی، چند چاکلیٹ کے ٹکڑے اور تھوڑا سا کھانا تھا۔ ان کے پاس ہیڈ فونز اور ایک ویڈیو کیمرہ بھی تھا، مگر فون نہیں تھا، اور ہوتا بھی تو وہاں موبائل کوریج موجود نہیں تھی۔ اور سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ امریکی ریاست کولوراڈو کے رہائشی ایرون کی زندگی کی بقا کے لیے کی جانے والی اس حیرت انگیز جدوجہد پر ایک مقبول فلم بھی بنی تھی۔ ڈائریکٹر ڈینی بوئل نے اس فلم 127 آورز کو ڈائریکٹ کیا تھا۔ اگر تو آپ نے اس فلم کو دیکھا ہے تو یقیناً ایرون کی کہانی سے بھی واقف ہوں گے، لیکن اگر آپ نے اس فلم کو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایرون کی مکمل کہانی بتائیں گے کہ اس نے اپنا ہاتھ کیوں کاٹا۔ ناظرین، مزید جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے انس کلیکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہماری اگلی آنے والی تمام ویڈیوز فوراً مل جایا کریں۔ تو آئیے جانتے ہیں ایرون کی کہانی کے بارے میں۔ ناظرین، اب اس حادثے کو 21 سال ہو گئے ہیں، مگر اب تک کے لوگوں کے اندر ایک بہادری کی داستان ہے۔ اس واقعے سے 1 سال قبل ایرن رولسٹن نے انٹل کی ملازمت چھوڑ کر کولوراڈو کی تمام 14,000 فٹ سے زیادہ بلند چوٹیوں کو سر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 2003 میں انہوں نے یوٹا کے پہاڑی علاقوں کو سر کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں کے تنگ راستوں سے گزرتے ہوئے فری کلائمبنگ، جمپس اور رسیوں سے اوپر چڑھنے جیسے طریقوں کی مدد لی۔ مگر ایک بار جب وہ 3 فٹ چوڑے کینین سے اتر رہے تھے تو اس دوران ایک بھاری پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا، جو کہ ان کے خیال میں تو مضبوط تھا۔ ایرن کے بقول وہ اس خوبصورت جگہ میں گھومتے ہوئے بہت خوش تھے اور لاپرواہ ہو گئے، اور پھر اچانک وہ چند فٹ نیچے گر گئے۔ جب انہوں نے اوپر دیکھا تو ایک پتھر ان کی طرف آ رہا تھا۔ انہوں نے خود کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کیے اور وہ بھاری پتھر ان کے دائیں ہاتھ سے ٹکرایا اور اسے کچل دیا۔ اس 350 کلو گرام سے زیادہ وزنی پتھر نما چٹان نے ان کے دائیں ہاتھ کا لگ بھگ کیما کر دیا تھا اور ایرن شوق کی حالت میں چلے گئے۔ تاہم پھر جب تکلیف نے ان پر حملہ کیا اور ان کے بقول اگر کبھی آپ کی انگلی کسی دروازے میں پس گئی ہو تو اس وقت ہونے والی تکلیف کو 100 گنا بڑھا دیں، جس کا تجربہ ایرون نے کیا۔ 45 منٹ تک وہ تکلیف اور غصے سے چیختے چلاتے رہے۔ چونکہ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں تو انہیں علم تھا کہ کوئی ڈھونڈنے بھی نہیں آئے گا۔ ایرون نے خودکشی کے آپشن کو مسترد کر دیا، مگر اس کے ساتھ ہی اتنا ہی خوفناک متبادل بھی فوری طور پر ان کے ذہن میں آیا کہ وہ اپنا ہاتھ کاٹ ڈالیں۔ ایرون نے بتایا کہ انہوں نے پہلے خود سے پوچھا کہ کیا وہ اپنا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں۔ ایرون کہتے ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ کاٹنا نہیں چاہتے تھے، مگر اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں تھی، لیکن وہ اس وقت حوصلہ نہیں کر سکے اور مسلسل 2 دن تک یعنی کہ 48 گھنٹوں تک وہ اپنی جیب میں موجود چاقو سے چٹان کو اٹھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بالآخر انہوں نے ہار مان لی کیونکہ چٹان بہت بھاری تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے چاقو اپنے ہاتھ پر رکھا تو اس وقت ان پر انکشاف ہوا کہ چاقو کی دار ختم ہو چکی ہے، جہاں تک کہ اب اس سے بال بھی کٹ نہیں سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے چاقو کو آری کی بجائے بغدے کی طرح استعمال کر کے ہاتھ کو یکدم کاٹ ڈالنے کی کوشش کی، تاہم کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 5ویں دن ایرون نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ مرنے والے ہیں اور یہی جگہ ان کی قبر ہوگی۔ اس وقت ان کی باڈی بھی ڈی ہائیڈریٹ ہو چکی تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک انسان کیسے 1 لیٹر پانی کے ساتھ 5 دن گزار سکتا ہے، جبکہ بھوک اور 3 سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے نتیجے میں انہیں ہیلوسینیشنز بھی ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک چھوٹے لڑکے کو دیکھا اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے خود کو دیکھا جو اس بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور اس خواب میں ان کا دایاں ہاتھ نہیں تھا، اور وہ بچہ ان سے کہہ رہا تھا کہ ڈیڈی کیا اب ہم کھیل سکتے ہیں، اور اس بچے کی شکل ایرن کو بتا رہی تھی کہ وہ ایرن کا بیٹا تھا۔ ایرن کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ مشکل ختم ہونے والی ہے۔ اگلی صبح ایرن ذہنی طور پر ہاتھ کو الوداع کہنے کے لیے تیار ہو چکے تھے اور ایرن نے چاقو اٹھایا اور اپنے ہاتھ پر چلانا شروع کر دیا۔ انہیں تقریباً 1 گھنٹہ لگا گوشت کو ہاتھ سے الگ کرنے میں، جو بہت تکلیف دہ تھا، مگر وہ اندر سے خوشی بھی محسوس کر رہے تھے کیونکہ وہ اپنی زندگی بچا رہے تھے۔ ہاتھ کو الگ کرنے کے بعد انہوں نے اندازہ لگایا کہ طبی امداد کے حصول میں کم از کم 10 گھنٹے لگ سکتے ہیں اور خون بہنے سے ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تاہم کلائمبنگ کٹ کے ٹکڑوں کو انہوں نے اپنے ارد گرد لپیٹا اور کسی طرح 65 فٹ کی پہاڑی پر چڑھنے میں کامیاب ہو کر اس جگہ سے باہر نکل آئے۔
خوش قسمتی سے وہاں 3 ڈچ سیاح موجود تھے جس سے ان کو پانی ملا اور طبی امداد کے حصول کو ممکن بنایا۔ زندگی بچانے کے اس تجربے پر انہوں نے کتاب بھی تحریر کی ہے جو بہت زیادہ مقبول ہوئی اور بعد میں اسی پر فلم بھی بنی۔ ایرن کے مطابق اس سبق سے انہیں زندگی میں فلیکسیبلٹی کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ یہ صرف مضبوطی کی ورزش نہیں بلکہ اس سے ذہن کشادہ ہوتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ مشکل وقت میں منطق ہمیشہ کام نہیں آتی بلکہ کچھ ہٹ کر کرنا ہوتا ہے۔ ہڈیوں کو عجیب طریقے سے توڑنا واقعی مشکل ہے مگر یہ میرے اندر کی آواز بن گئی تھی کہ اپنی ہڈی توڑنی ہے، یعنی کہ اپنے ہاتھ کو الگ کرنا تھا۔ انہوں نے اس سارے حادثے کو کیمرے میں محفوظ کیا تھا جیسا فلم میں بھی دکھایا گیا تھا، مگر ایرون نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ عوام کے سامنے اپنی ویڈیو کو شو نہیں کریں گے۔ تاہم فلم میں اس ویڈیو کے مختلف حصوں کی ہو بہو نقل کی گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد انہوں نے موٹیویشنل اسپیکر کے شعبے میں کیریئر بنایا تاکہ دوسرے افراد کو سکھا سکیں کہ انہوں نے کیسی غلطیاں کی اور کس طرح مشکلات پر فتح حاصل کی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔